ان جبر این معنی جباری است، ذکر جباری بری از زاری است۔ بڑی زبردست بات شروع ہو رہی ہے۔ جبر و قدر کا مسئلہ نا وہ پیدا ہو گیا۔ اس سے پہلے جو مضمون چل رہا تھا نا اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جبر ہی جبر ہے۔ وہ جو مناجات پیش کی تھی بندے اور رب کے درمیان کہ کس طرح اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے اور اس کا جبر و قہر، اس کا غلبہ اور اقتدار جس انداز سے بیان کیا، اور پھر اس کے آگے اپنے آپ کو جس طریقے سے بالکل ہیج کر کے اور ناپید کر کے اور مائنس کر کے پیش کیا تھا، تو اس سے ایک جبر کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جبر ہے نہیں ہے، یہ کوئی جبریہ مذہب نہ اس کو لے لے اور اس انداز سے اس کو نہ دیکھے۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے، فیٹلزم نہیں ہے، جبریت نہیں ہے۔ تو جو باتیں کی تھی نا پہلے، وہ آپ کو شاید کچھ یاد ہو، ذہن میں ہو، تو فرمایا تھا کہ جیسے ماں چنگیم و تو زخمہ میزنی، ہم تو سارنگی ہے، سارنگی کہا تھا نا، اور سارنگی میں جو آواز ہے وہ تیری ہے، جو سارنگی نواز ہے تو آواز دینے والا وہ تو ہے۔ ہم تو خالی ایک سارنگی کی طرح ہیں جو ایک آلہ ہوتا ہے بجرے کا، اور آواز اصل پہ تو ہے۔ تو دیکھو یہاں پہ کیا کہا کہ ہم بالکل کچھ نہیں ہیں، اور ایک کھوکھلا قسم کا ایک وجود ہے سارنگی کی طرح، اور آواز تو تیری ہے۔ اور زاری ماں نہیں، زاری ازما نہیں، تو زاری میں کنت، زاری یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ گریہ و زاری یہ تو تیری طرف سے ہے۔ تو زاری یہ جو ہے نا یہ ہماری نہیں ہے، تو وہی آواز جو ہے گویا اس کو زاری کہا نا، زاری ازما نہیں تو زاری میں کنی، یہ زاری تیری ہے۔ اور پھر وہ بانسری کے طور پہ پیش کیا اپنے آپ کو کہ ہم تو بانسری ہیں، لیکن اس بانسری کے اندر جو صدا ہے، جو نوا ہے، وہ تیری ہے۔ اور پھر کہیں کہا کہ ہم تو پہاڑ کی طرح ہیں، اور اس پہاڑ میں جو صدا ہے تیری ہے۔ پہاڑ تھوڑی بولتا ہے، صدا گونجتی ہے، صدا ہے وہ تیری ہے۔ اور کہیں کہا کہ ہم تو نقش ہیں، ہم تو ایک نقش ہیں بس، اور نقاش تو تیری ذات ہے، تیرے دست قدرت نے ہمیں جو ہے یہ سب بنایا ہے۔ اور تو کہیں تو یہ کہا کہ ہم تو سراپا عدم ہیں، بالکل عدم ہیں، اور عدم کو تو نے جو ہے لذت حیات بخشی ہے، وجود بخشا ہے۔ ما عدم حائم و ہستی حائم، ہم اور ہماری ہستی سب عدم ہی عدم ہے۔ تو وجود مطلقی فانی نما، اور وجود مطلق تو ہے۔ تو دیکھیں یہاں بھی اپنے آپ کو بالکل فنا قرار دیا۔ لذت ہستی نمودی نیست را، اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو بالکل نیست ہیں، اور تو نے ہمیں ہستی کی اور وجود کی لذت سے ہمکنار کیا۔ ہونے کا ٹیسٹ جو ہے نا تو نے چکھایا، تو ہم نیست سے ہست ہو گئے، اور لا وجود سے وجود ہو گئے۔ عاشق خود کر دے بودی نیست را، اور تو نے ہی تو ہمیں اپنا عاشق بنایا ہوا ہے، ورنہ ہم کیا اور ہماری مجال کیا؟ تو نے ہی ہمیں سلیکٹ کیا اور ہم پر محبت کی نگاہ ڈالی، اور ہمیں تو نے عاشق۔ ہم شطرنج ہیں، اور یہ جو شطرنج کی جو ہار جیت ہے یہ تو سب تیری طرف سے، ہم تو خالی مہرے ہیں۔ یہ سب دیکھیں نا اب ساری چیزیں۔ اور وہ ایک جو بڑی زبردست مثال، شیر، ہم شیر ہیں مگر وہ جو جھنڈے پہ بنا ہوتا ہے، ہم اس طرح کے شیر ہیں۔ تو اب وہ جو جھنڈا جب ہوا سے لہراتا ہے پھر پھر کرتا ہوا، تو بس یہ ہمارے حملے ہیں، ہماری پوری دنیا، ہماری زندگی، ہماری ساری کوششیں، کاوشیں اسی شیر کی طرح ہے جو ہوا سے لہرا رہا ہے، مگر ہوا تو تیری طرف سے، وہ تو تیری ذات ہے۔
کہ جس کی وجہ سے ہم یہ حرکت کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ان ساری مثالوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بالکل مائنس کر دیا اور سب کچھ اس کی طرف سے مان لیا، جو کچھ ہے سب اس کی طرف سے۔ اور وہ ایک صاحب کوئی پوچھ بھی رہے تھے مجھ سے، پتہ نہیں کہ پھر بندے کا اختیار کیا ہوا۔ آج یہ مسئلہ آ رہا ہے، بندے کا اختیار کیا ہے؟ تو یہاں تو اختیار کی بالکل نفی ہو گئی ہے اور بندہ بالکل پاور لیس ہو گیا ہے، بالکل اس کی جو ہے نہ کوئی ول پاور ہے، نہ کوئی اس کی فری ول ہے، نہ کوئی اس کے اندر آزادی ہے، نہ اختیار ہے، نہ تصرف ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تک کا جو بیان ہے اس سے یہ ظاہر ہے۔ اس لیے اب آگے جو بات کر رہے ہیں یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اب عقیدے کو ٹھیک کریں گے اور بیلنس کریں گے چیزوں کو، اور بتائیں گے کہ ہم ڈٹرمنسٹ نہیں ہیں، ہم ڈٹرمنزم کے قائل نہیں ہیں، فیٹلزم کے قائل نہیں ہیں، جبریت کے قائل نہیں ہیں۔ نہ ہم قدریہ ہیں نہ جبریہ ہیں۔ جبریہ جو ہیں وہ جو بالکل انسان کو فری ول سے خالی مانتے ہیں، اور قدریہ جو ہیں وہ انسان کو خالق والی طاقت کے ساتھ متصف مانتے ہیں، یعنی تقدیر کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان بالکل ایبسلیوٹ پاور رکھتا ہے، تو یہ ایبسلیوٹ پاور کی نفی کرتے ہیں اور وہ ایبسلیوٹ پاور کا اس بات کرتے ہیں۔ دونوں مطلب انتہائی ایکسٹریم لیول پر گئے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں ان جبر ان مانی جباری است، یہ جو کچھ ہم نے ابھی کہا ہے پیچھے یہ جبر نہیں ہے۔ ان جبر، دس از ناٹ جبر، یہ جبر نہیں ہے، اس کو آپ جبر نہ سمجھیں، اس کو پاور لیسنس نہ سمجھیں کہ ایک انسان بالکل جیسے مجبور ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ کیا چیز ہے جو ہم نے بیان کی ہے؟ دیکھیے یہ ایسی بات ہے کہ یہ ایک کلید ہے، اس سے آپ کو بہت جگہوں پہ پھر سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جب بھی اس مقام سے گزریں گے نا، جہاں اس قسم کا بیان ہوگا حق کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تو اس چیز کو سامنے رکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کیا اس سے ہماری قدرت کی اور طاقت کی نفی ہوتی ہے؟ نہیں۔ فرما رہے ہیں یہ جبر نہیں ہے، بلکہ ان مانی جباری است، یہ جباری کا معنی بتایا، یہ جباری کا معنی ہے۔ دس از دا میننگ آف جباری۔ جباری یعنی جو آل مائٹینس جو ہے نا، اس کی جباریت، یہ وہ بیان کی جا رہی۔ دس از دا میننگ آف آل مائٹینس، تو وہ ہے یہاں پر جباری کا معنی۔ وہ کیسا جبار ہے؟ تو جبار تو وہ ہے۔ تو کیا جب ہم اس کو جبار مانیں گے تو اس کو جبار ماننے کے ساتھ کیا یہ لازم آئے گا کہ ہم مجبور محض ہوں گے اور ہماری فری ول ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی جباریت تو مطلق ہے، ایبسلیوٹ ہے، جس پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی اس پہ قید نہیں ہے، کوئی اس کی لیمیٹیشن نہیں ہے۔ اس کی جباریت تو اس شان کی ہے، بے شک اس کو کوئی لیمیٹیڈ نہیں کر سکتا نا۔ تو اب اس کی مطلق جباریت کے سامنے آپ اور میں جو ہیں وہ ظاہر مجبور ہیں۔ جباریت کے آگے تو مجبور ہوں گے نا، لیکن کتنے مجبور ہیں؟ کیا اس نے اپنی جباریت کے ساتھ ہمیں ہماری فری ول سے بھی محروم کر دیا اور ہمارے مطلق اختیار سے ہمیں محروم کر دیا، اور ہم بالکل مسلوب الاختیار ہو چکے ہیں، یا کیا ہے؟ یا کچھ ہمیں اختیار حاصل ہے؟ یہ وہ چیز بتا رہے ہیں۔ یہی تو دھوکہ ہوا ہے پوری دنیا کو، کہ بڑے بڑے فلسفی بہکے ہیں جو جبریہ اور قدریہ فرقے بنے، وہ اسی وجہ سے بنے کہ جب انہوں نے وہ ایک سائڈ دیکھی اور انہوں نے اس پہ غور کیا کہ وہ جبار ہے، مطلق ہے اور ہر قسم کا پاور رکھتا ہے، تو بس پھر اب ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو لہذا انہوں نے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پاور لیس کر لیا۔ حالانکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، خلق اور ایک کسب، ان دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھنا ہوگا، تب تو یہ آپ اس فتنے سے بچیں گے۔ وہی یہاں پر سمجھائیں گے۔ خلق کا مطلب ہے کہ پیدا کرنا، جو اس کی شان ہے، اس کی جباریت کے لیے یہ چیز لازم ہے کہ وہ خالق بھی ہے۔ اور رہ گیا کسب، تو کسب جو ہے نا، یہ بندے کا حاصل کرنا ہوتا ہے، کوشش کرنا ہوتا ہے، بندے کی انٹینشن ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، تو یہ اس نے بندے کو دیا ہے۔ تو بندہ جو ہے کاسب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے آگے کہہ رہے ہیں ذکر جباری بری الزاری است۔ جباری کا جو ذکر ہے وہ زاری سے بری ہے،
زاری کا مطلب یہی مجبوری محض، بالکل آدمی کا بے اختیار ہو جانا، یعنی کسب بھی نہ رہنا، نہ بندہ خالق ہے نہ کاسب رہے. تو یہ ذکر جباری جو ہے، جباری کا ذکر، اس کی جباریت کو بیان کرنا، تو یہ کیا اس زاری کے لیے لازم ہے؟ یعنی انسان کو مجبور محض کرتا ہے؟ نہیں، کہہ رہے ہیں مجھ سے بری ہے. تو اس کی جباری کا ذکر یہ ہماری زاری سے، یعنی ہماری ایبسلیوٹ مجبوری سے اور ہماری کمپلیٹ جو ہے کمپلشن سے یہ بری ہے. کمپلیٹ کمپلشن کا مطلب بالکل مجبور ہو جانا، اس سے یہ بری ہے، اس سے آزاد ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جب ہم اس کی جباریت کو بیان کریں تو ہم بالکل جیسے پتھر کی طرح ہو کے رہ جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں. یہ بڑی واضح بات کر دی. تو اب انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان جو ہے تو گویا کہ جب اس کی جباریت کو دیکھتے ہیں تو مجبور بھی ہوتے ہیں. ہم مجبور بھی ہے، یعنی خالق نہیں ہے. ہم ہر قسم کا پاور نہیں رکھتے، یعنی سب کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. کاسب میں بھی ہم سب کچھ نہیں کر سکتے. کسب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کما لیں، جو چاہیں حاصل کریں، تو وہاں بھی ہم مجبور ہیں. ہاں، البتہ اپنے اس میں وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے ارد گرد کے ماحول پر ہمیں ایک حد تک تصرف حاصل ہے. تو یہ وہ کسب ہے. اس لیے انسان جو ہے وہ کاسب ہو کر رہ جاتا ہے، بس خالق ہونے کی اس سے نفی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے اس کی جباریت کا مطلب. انسان کے لیے ایک قسم کا اختیار، بس وہ اس دائرے کے اندر تو ایک اختیار ہے انسان کو، مگر اختیار مطلق نہیں، ایبسلیوٹ پاور نہیں ہے. اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بڑی زبردست ہے. للعباد اختیار و افعالہم، للعباد اختیار و افعالہم، یعنی بندوں کے لیے ان کے افعال کا اختیار ہے. بندوں کو ان کے افعال یعنی ان کے فعل کرنے کا اختیار ہے. نام بالکل ہے، مگر لا اختیار لہم فی ذلک الاختیار، مگر ان کو اس اختیار کے اندر اختیار نہیں. بندوں کو اپنے افعال انجام دینے کے لیے اختیار ضرور ملا ہے، مگر اس اختیار کے اندر انہیں اختیار حاصل نہیں ہوگا. وہ نہیں ہوا ہے. یہ جبر ہے، یہ مجبوری ہے. مثال کے طور پہ مجھے پانی پینے کا اختیار ہے، یہ میرا فعل ہے، اور مجھے اس بات کا اختیار ہے کہ میں پانی پیوں. لیکن پانی پینے کے لیے میرے پاس جو اختیار ہے، یہ اختیار میرے اپنے اختیار سے نہیں ہے. یہ اختیار اس کے اختیار سے ہی ہے. اسی نے اپنے اختیار سے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں پانی پی. اس نے پانی کو پیدا کیا. میں نے تو پیدا نہیں کیا، آپ نے تو پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، میں خود تو نہیں آیا. اس نے میرے اندر ول پاور رکھی. ول پاور میں کہیں سے اپنے پاس سے لایا تو نہیں، یہ ول پاور اس نے مجھے دی ہے. اس نے یہ علم بخشا ہے، سارا یہ تصور دیا ہے. ہمیں بالکل خلا میں نہیں رکھا، ہمیں دیگر جانداروں کی طرح وہ برین لیس نہیں بنایا، بلکہ ہمیں سوچ دی، فکر دی، خیال دیا، تصور دیا، آئیڈیا دیا. تو یہ سارا اختیار جو ہے، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو اختیار ہوا، لیکن اختیار میں ہمیں اختیار نہیں. جو اختیار ہمیں حاصل ہے اس میں ہمیں اختیار نہیں. تو یہ دیکھیں آپ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے دونوں چیزیں جمع کر دی. یعنی آپ کے پاس اختیار بھی ہے اور آپ مجبور بھی. یہی چیز حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو سمجھائی تھی بڑے پیارے انداز سے. انہوں نے بھی ایک بڑے آسان طریقے سے، بہت خوبصورت طریقے سے سمجھایا اور اس کو خاموش کر دیا. اس نے کہا جی انسان کیا مجبور ہے؟ میں کہا نہیں، مجبور نہیں، یعنی مجبور محض نہیں. تو اس نے کہا کیا مختار ہے؟ ہاں، نہیں مختار بھی نہیں. تو کہا پھر کیا ہے؟ تو کہا دونوں کے درمیان میں ہے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ ایسے ہو جائے گا کہ تم اپنا ایک پیر اٹھاؤ. ایک پیر اس نے اٹھا لیا، پھر آپ نے فرمایا دوسرا پیر بھی اٹھا لو. اس نے کہا دوسرا تو میں نہیں اٹھا سکتا، پیر تو ایک اٹھا سکتا ہوں، دوسرا نہیں اٹھا سکتا. تو فرمایا بس یہی مثال ہے، دیکھ لو. تو آپ پورے مختار بھی نہیں اور پورے مجبور بھی نہیں. ایک پیر اٹھا سکتے ہو اور دوسرا نہیں اٹھا سکتے. بہت پیاری بات ہے، بالکل مجسم کر کے سمجھا دیا. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو جو اختیار ہے
تو وہ اختیار تو ہے، لیکن اس اختیار میں اسے اختیار نہیں، وہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ان نہ جبر ان مانیے جباریت، یہ جو ہم نے کہا ہے یہاں تک یہ جبر نہیں ہے، یہ جباری کا معنی ہے جو ہم نے سمجھا ہے۔ اور ذکر جباری بری ازاری اس، اور جباری کا ذکر جو ہے وہ اس بات سے بری ہے کہ بندہ مجبور ہو جائے، مجبور محض قرار پائے، تو یہ جباری کا مطلب نہیں۔ اب جناب یہ دنیا کا بڑا مسئلہ بنا ہے نا، ڈٹرمنزم جو ہے، ڈٹرمنزم یعنی یہ جبر کا مسئلہ، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ پھر یہ سائنس میں آ گیا، فلسفے میں آ گیا، جی ہاں، مذہب سے فلسفے میں، سائنس میں۔ نیوٹن کے بعد 18ویں صدی میں جب نیوٹن آیا تو نیوٹن نے جو قوانین فطرت دریافت کیے پہلی دفعہ، تو اس کے بعد پھر یہ سائنس کے اندر چلا گیا مسئلہ، اور یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن گیا، اور سائنس پوری کی پوری جبریہ ہو گئی، یا اتنا بڑا مسئلہ بن گیا۔ نیوٹن نے جو قوانین دریافت کیے، نیوٹن نے کہا کہ پوری کائنات چند قوانین کی پابند ہے، اور وہ قوانین اس نے کچھ بیان کیے، جیسے اس نے وہ لاز بیان کیے تھے، ایک تو کشش ثقل کا، گریویٹیشنل فورس کا لا بیان کیا کہ چیزیں اپنے کشش کرتی ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ گریویٹیشنل فورس کا ایک قانون یہ تھا۔ اسی طریقے سے حرکت کے، موشن کے قوانین اس نے بیان کیے، ٹھیک ہے نا، پاور جتنی زیادہ ہوگی اتنی حرکت زیادہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ، اس میں وہ سب آپ نے پڑھے ہوں گے فزکس کے اندر۔ تو اس کے یہ قوانین مطلب مسلمہ چلے آتے رہے، اور پھر کوانٹم فزکس آ گئی، پھر مزید انہوں نے اور اس کے اندر جا کے بہت باریکیوں میں جا کے اور سب اٹامک دنیا میں جا کر مزید قوانین دریافت کیے۔ تو خیر نیوٹن کی فزکس کو کہیں گے چیلنج بھی کیا گیا، تو نئے قوانین آ گئے۔ تو مطلب نیوٹن نے ایک بنیاد رکھ دی تھی کہ بھئی یہ پوری کائنات قوانین کے اوپر چل رہی ہے، اور ان کو کہتے ہیں نیچرل لاز، فزیکل لاز، نیچرل لاز۔ یہ دنیا میں چھا گیا۔ جب یہ چیز پھیلی اور سائنس چونکہ وہ ایک دم سے جیسے غالب آ رہی تھی اور لوگوں کو مسحور کر رہی تھی، تو اہل مذاہب بھی پھر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ یہیں سے نیچرلزم نکل آیا۔ نیچرلزم کا مطلب ہے کہ ہم صرف نیچر کو، اس کے اصولوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے لیے صرف اور صرف ایک ہی اصول ہے، اور وہ نیچرل ہے، اور باقی سب چیزیں اس کے تابع ہیں۔ یعنی نیچرلزم کے آگے ہم نہ قرآن کو مانیں گے، نہ حدیث کو، معاذ اللہ، نہ کسی وحی سے ہم کوئی رہنمائی لیں گے، بلکہ کائنات کے اصول آفاقی ہیں اور ابدی ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ کائنات کے اصول ابدی ہیں نا، یہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں اور اسی طرح چلتے رہیں گے، اور کائنات ان اصولوں کے اوپر کھڑی، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اس کا اثر وہ سر سید احمد خان کی فکر پہ پڑا۔ سر سید نیچری ہو گئے۔ سر سید جو تھے وہ نیچری تھے، نیچرلسٹ۔ مثال کے طور پر وہ ساری چیزیں جو نیچر سے ٹکراتی اسے نظر آئیں، اسے انکار کر دیا۔ مثال کے طور پر معجزہ، کرامت، یہ تمام چیزیں، ایسی ساری باتیں جو نیچر کے اگینسٹ اس کو نظر آئیں کہ بھئی یہ نیچر کو فالو نہیں کرتی، لہذا نہ معجزہ ہے نہ کرامت، تو یہ سب اس نے انکار کیا۔ اب یہ ایک پوری دنیا کا مسئلہ بن گیا کہ دنیا پھر ایک جبر کے نظام پر چل رہی، اس میں کوئی باہر سے تصرف نہیں ہو رہا، کوئی اس کے اندر گاڈ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے معاذ اللہ، کوئی ماورائی ہستی نہیں ہے، یہ سب ایک نیچر سے، اور یہ خود بخود جو ہے سب وجود میں آ گیا ہے، یا اللہ نے ایک دفعہ بنا دیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، اب یہ خود بخود چل رہا ہے، اس میں اب خدا کا کوئی اختیار و کوئی تعلق نہیں۔ یہ چیز یہاں تک پہنچ گئی، اور دنیا کو اس نے گمراہ کر کے رکھ دیا۔ کتنے مسلمان جو ہیں وہ ایسے آزاد خیال، وہ اس کی رو میں بہہ گئے۔ تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ دین جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک تصور ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کیا ہم ان سارے اصولوں کا انکار کرتے ہیں؟ جو بھی نیچر میں اصول ہیں، اصول تو ہیں نا، ہم انکار کرتے ہیں؟ انکار نہیں کرتے، اس کو ایڈجسٹ کریں گے، اس کو ہم مذہب کے ساتھ لے کر چلنے کے قابل بنائیں گے، ہم اس کی ایسی تشریح کریں گے۔ اگر آپ بالکل انکار کر دیں گے تو پھر تو سائنس ساری دشمن ہو جائے گی۔ وہ جو مغرب میں ہوا تھا نا انلائٹنمنٹ کی تحریک میں، کہ کلیسا کی وہ سائنس کی ایک بڑی رسہ کشی شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر مذہب کے تو بخشے اڑ گئے۔ تو دین ہمارا جو ہے وہ اس مزاج کا نہیں ہے، دین نیچر کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور نیچر کے اصولوں کی بات دین نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی نیچر کا ذکر کیا ہے، کائنات کا ذکر کیا ہے، ستاروں کا، سیاروں کا،
ہم کہتے ہیں جو نیچرل لاز آپ نے دریافت کیے ہیں اس میں اتنا اضافہ کر لیں کہ یہ ایک خالق کائنات کی کاریگری ہے، اس کی تخلیق ہے، یہ اس کی پیدا کردہ ایک چیز ہے. اس میں تھیوری آف کریشن کو داخل کریں، اللہ نے بنایا. اور پھر یہ چند قوانین ہیں جو آپ نے دریافت کیے. اس کے علاوہ اور کتنے قوانین ہیں جو ہماری اپروچ سے دور ہیں اور ہماری ایکسس وہاں تک نہیں ہے. کتنے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. قرآن پاک فرماتا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی جو خلق ہے، پیدائش، جو اس کے اصول ہیں بدلتے نہیں. یہ اشارہ اس طرح کہ اس نے لاز بنائے ہوئے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور تو ہرگز نہیں پائے گا اپنے رب کی سنت کو بدلتا ہوا. تو یہ دیکھیے لاز کی بات ہے. تو ہم نیچر کا انکار نہیں کر رہے، قرآن اس کو باقاعدہ پروف کر رہا ہے اور اس شان سے پیش کر رہا ہے. اس کے لاز بدلتے نہیں. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی، ایک حقیقت. لیکن آپ نے تو نیچریت شروع کر دی نا اس کی آڑ میں. تو نیچریت ٹھیک نہیں ہے. جیسے سائنس کے ساتھ سائنٹزم ٹھیک نہیں ہے، سائنس کو مذہب بنا لینا اور خدا کو ریپلیس کر دینا معاذ اللہ. اسی طرح نیچر کے ساتھ نیچریت شروع کر دینا، اس کو مذہب بنا لینا، یہ ٹھیک نہیں. تو اب مذہب اس لیے بنا لیا آپ نے اور اس لیے بن گیا کہ آپ نے خدا کی نفی کر دی اور اس کے تصرف کی نفی. ہم کہتے ہیں نیچر کے اصول اللہ نے بنائے اور وہ اس کے کنٹرول میں ہے. اور یہی نہیں ہے اصول، اس سے پیچھے اور بھی اصول ہو سکتے ہیں، ماورائے فطرت بھی ہو سکتے ہیں، ماورائے طبیعت بھی اس کی ایک دنیا ہے. جی ہاں، جس کو آپ میٹا فزکس کہتے ہیں. یہ تو فزیکل ورلڈ ہے. میٹا فزیکل ورلڈ میں کیا ہے، وہاں کون کون سے اصول ہیں ہمیں کیا پتا. اللہ نے تو مطلق بات فرمائی نا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اب معجزہ اگر آپ کو اس موجودہ فزکس کے اندر نیچر کے خلاف نظر آ رہا ہے، معجزہ وہ یہی کہتے ہیں نا بھائی نیچر کے خلاف ہے. ایک چیز ہے کاز اینڈ ایفیکٹ. دیکھیے یہ اصول اس کے بعد ہی نکلا. کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو اصول ہے یہ سراسر پورا ڈٹرمنزم ہے. یعنی ہر چیز جو ہے اپنے پیچھے کاز رکھتی ہے، لہذا وہ مجبور ہے. تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو اصول ہے آپ کا، تو یہ آپ کو اس فزیکل ورلڈ کے اندر ایک کاز کے نیچے یہ چیز نظر آ رہی ہے نا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے اور بھی کازز رکھے ہو. مثال کے طور پر اگر معجزہ کہیں ظاہر ہوا ہے تو اس کے پیچھے آپ کو یہ کاز نہیں ملا تو کوئی دوسرا کاز ہوگا، کوئی اس سے اوپر کاز ہوگا، کوئی نیچر سے اوپر کوئی چیز ہوگی، نیچر کے اندر کوئی اور چیز ہوگی، مزید گہرائی میں کوئی چیز ہوگی. کیونکہ جب یہ کوانٹم فزکس آئی تو کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول بدلنا شروع ہو گئے. پھر لوگوں نے کائنات کا 80واں مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو سب اٹامک دنیا ہے، جو اس ایٹم سے کے بھی نیچے جا کر چھوٹے ذروں میں اور ذرے کے بھی کئی تقسیموں کے اندر ہم نے وہاں پر کچھ اور چیزیں دیکھیں کہ وہ کس طرح افیکٹو ہو رہی ہیں. تو وہاں پر گویا کہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ بدل گیا. جب وہاں کاز اینڈ ایفیکٹ بدل گیا تو پھر اللہ کے یہاں کیوں نہیں بدل سکتا؟ تو ہو سکتا ہے جو ایفیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں معجزے کی صورت میں، اس کا کاز یہ نہ صحیح کوئی دوسرا ہوگا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ نیچر کے خلاف ہو گیا؟ نیچر بنانے والا وہ اللہ ہے. اس نے نیچر میں کیا کیا رکھا ہے ہمیں کیا پتا. ایک سبب قریبی ہوتا ہے، ایک سبب بعید کا ہوتا ہے. ایک سبب قریب ہوتا ہے، ایک سبب بعید ہوتا ہے. اور یہ جو کیوس تھیوری ہے، اس نے تو باقاعدہ دیکھو ایک عجیب و غریب دنیا ہے. کیوس تھیوری میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ جو تتلی ہے یا پرندہ ایک بر اعظم میں کسی ملک میں پر مارے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے بر اعظم میں طوفان اڑ جائے. اب بتائیے کہاں یہ تتلی اور ایک پرندہ، اس کا پر، اور کہاں وہ بر اعظم دوسرا اور وہاں اٹھنے والا طوفان. یہ کچھ سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہ ایک تھیوری ہے اور اس کو مانا گیا ہے. اور کہا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ہمیں منتشر نظر آتی ہیں، بظاہر وہ انٹر ریلیٹڈ نہیں ہوتی، جڑی ہوئی نہیں ہوتی، مگر وہ کہیں نہ کہیں سبب بن سکتی ہیں اور کہیں نہ کہیں باریکی کے ساتھ اس کا سبب جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کیوس تھیوری. تو بھائی جب آپ خود اپنی فزیکل ورلڈ میں ایسی باریکیوں کے اندر جا سکتے ہو تو پھر آپ یہ سارا تصور اس ذات سے کیوں نہیں لیتے جس نے دنیا کو بنایا؟ اس نے کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون بھی بنایا ہے. اس نے نیوٹن کے جو قانون جو اس نے دریافت کی وہ بھی اسی نے بنائے ہیں. فزیکل لا سارے اس نے بنائے ہیں.
اور ایکسٹرا فزیکل لاز وہ بھی سب اسی کے بنائے ہوئے، سپر نیچرل لاز بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں. تو دنیا سے فزیکل تو نہیں ہے، نیچرل تو نہیں ہے، سپر نیچرل بھی ہے. تو سپر نیچرل ورلڈ میں، روحانی دنیا میں کیا کچھ ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں پھر عالم ملکوت میں چلی جاتی ہیں. مثال کے طور پر یہ جب بجلی چمکتی ہے اور اس سے گرج کی آواز آتی ہے تو یہ کیا ہے؟ آپ کی فزیکل ورلڈ کے اندر جو نیچرل جو آپ کا پروسیس ہے اس میں اس کا سبب ایک چیز بیان کریں گے، بس یہ کہ وہ بادل ہیں، بخارات ہیں، وہ آپس میں کریش کر رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، اس سے ایک آوازیں پیدا ہو رہی ہیں، دھماکے اٹھ رہے ہیں، بس یہی بیان کریں. مگر ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک فرشتہ ہاتھ میں کوڑا لے کے کھڑا ہے اور وہ مارتا ہے اس کو، اور جب وہ مارتا ہے تو اس سے پیدا ہوتے ہیں یہ دھماکے پیدا ہوتے ہیں، وہ بادلوں کو ہکاتا ہے اور کوڑے مارتا ہے. تو یہ دیکھیے سپر نیچرل ورلڈ میں بھی کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک پورا سیدھا سادہ اصول چل رہا ہے، ایک معاملہ چلتا جا رہا ہے. بارش کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ بارش سیدھی سیدھی آسمان سے بخارات کے اس کے اندر سے ہوتی ہے، اور جب اوپر جا کے ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ بارش جو اوپر سے ہو رہی ہے اس کا ایک ظاہری کاز اینڈ ایفیکٹ اصول موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایک فرشتہ جو ہے ایک ایک قطرے کو وہ باقاعدہ لے لے کے اترتا ہے. یہ ایک سپر نیچرل کاز ہے نا، باقاعدہ فرشتہ ایک ایک قطرے کو لے کے اترتا ہے. تو ہم نیچر کو وہاں تک مان رہے ہیں جہاں نیوٹن کے دادا کو بھی خبر نہیں، نیوٹن اور آئنسٹائن کے دادوں کو بھی پتہ نہیں کہ نیچر کہاں تک جاتی. نیچر کیا ہے؟ تم نے جو اپنے عقل سے سمجھا بس وہ نیچر ہے، اور اس کے اوپر تم نے بس کر دی، اور پھر آگے جا کے بیریئر لگا دیا کہ اب اس سے آگے کچھ نہیں ہے. یہی تو سر سید نے اصل دھوکہ کھایا یہاں، اور اسے خامخواہ اپنا مذہب برباد کر لی. تو یہ ہے وہ ڈٹرمنزم جو سائنس کے اندر آیا. اس کے تحت سائنس یہ کہتی ہے کہ اب ہر چیز بس طے شدہ ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، بس خود بخود ہی ایسے ہی ہوگا. نہیں، ہم اصول مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جبر نہیں مانتے. اللہ کا اذن اور اس کا اختیار ہے، اس کے ارادے سے، اور اسے صاف فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. اور یہ جو اصول ہیں نیچر کے جو انہوں نے دریافت کیے، کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول، یہ بھی اللہ کے اذن اور ارادے کے محتاج ہے. پانی جب وہ اذن ہوتا ہے اس کا تو پیاس بجھاتا ہے، آگ جب اذن ہوتا ہے تو آگ جلاتی ہے. یہی امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، جو ابھی تک ان ملحد بے دین اور فلسفیوں کو اندر جا کے جو ہے نا وہ زخمی کر رہا ہے اور ان کو ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا، وہ ابھی بھی بات ہو رہی ہے اس کی. اور میڈیا پہ اکثر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے رد کے لیے وہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑی ہو جاتی ہے. ایک عورت بھی ہے عظمیٰ بخاری نامی، وہ جناب رد کر رہی ہے ان کی باتوں کا، اور کہہ رہے ہیں جی یہ نون سائنٹیفک قسم کی باتیں. تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ آگ اور اس کے جلانے کے بیچ میں ایک چیز حائل ہے. آگ کا جو فعل ہے وہ خود بخود نہیں ہے، وہ اس کے اللہ کا اذن ہے. جب وہ اذن الہی ہوتا ہے تو آگ جلاتی ہے. مگر یہ اس چیز کو ماننے کی تیار ہے، کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ ہے. آگ کے پاس روئی لے کر جاؤ گے، کپاس، کاٹن، وہ جلائے گی، بہت تیزی سے جلائے گی. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، آگ نہیں جلا سکتی، بلکہ اللہ کا اذن ہے، اس کے بعد پھر وہ جلائے گی، اس کے ساتھ جلائے گی، ورنہ نہیں جلا سکتی. اگر وہ روک دے گا تو آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. ہمیں اس کا معجزہ معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے جب چاہا تو اس کو ٹھنڈا کر دیا. سائنس اور مسلمان کی نیچر، ہم اس قسم کی نیچر کے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم کسی ایسے جبر کی قائل ہیں. اب فلسفے میں آ جائیے تو فلسفے میں پھر یہ باقاعدہ ایک نظریہ بن گیا کہ جبر ہی جبر ہے، اور انسان اپنے افعال کا نہ کوئی وہ مالک ہے نہ مختار ہے. تو بہل وہ پہلے بھی ہوئے تھے اور آج بھی ہوئے ہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہیں. میں ایمانوئل کانٹ کا ایک حوالہ دیتا ہوں، اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ انسان اگر مجبور ہے تو اس کو اخلاقی طور پہ ذمہ دار کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر ہم انسان کو اخلاقی طور پر رسپانسبل کہتے ہیں کہ انسان اخلاقی طور پہ ذمہ دار ہے، مثال کے طور پر اچھے اور برے کا وہ ذمہ دار ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی وہ بھی ہے مدحت یا مذمت، یہ سب ذمہ داری میں آ گیا نا. تو بغیر اختیار کی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اختیاری نہیں ہے پر مجبور محض ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. کبھی پتھروں کو بھی آپ نے پوچھا ہے جا کے کہ تم اس کے سر پہ کیوں گرے؟